بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور ان سے بولیں مردے اور جلائیں ہم ان پر ہر چیز کو ان کے سامنے، ہرگز ماننے والے نہیں مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اکثر نادان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، پروردگاری اور ربوبیت ہر انسان کے سامنے ہے۔ جس کی آنکھ ہے، جس کا دماغ ہے، وہ اسے ہر لحظہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ وہ خالق جس نے مجھے بنایا، ساری کائنات بنائی، کس طرح ہر چیز کی ہر جگہ ربوبیت فرما رہا ہے، پروردگاری فرما رہا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کو دیکھیں، حیوان کو دیکھیں، ان کا پیدا ہونا، ان کی ضروریات کا پیدا ہونا اور ضروریات کے ساتھ عقل کا بڑھنا اور ہر چیز کا بہم پہنچنا مالک الملک کی ہی شان ہے، جو کسی کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اس کو کس نے یہ طریقہ سکھایا؟ اس کی ضرورت کس طرح ماں کے سینے میں موجود ہوتی ہے اور اسے فائدہ اٹھانا اسے کون سکھاتا ہے؟ وہ تو نہ بولتا ہے اور نہ بولی سمجھ سکتا ہے، اور جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا وہ سمجھتا جاتا ہے، اور آخر زوال پذیر ہو کر اسی مٹی میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ملاحظہ انسان روزانہ کرتا ہے، اور پھر اس کی یاد دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، مگر انسان پھر اس کھلی حقیقت سے کبھی عقلاً اور کبھی قولاً انکار کر کے جاہل عظیم بنتا ہے، اور اس طرح اپنے لیے رسوائی اور ذلت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہدایت لے کر آتے رہے اور مخلوق کی توجہ اسی طرف دلاتے رہے، اور پھر لوگوں کے سامنے ہی انکار کرنے والوں کی تاریخ عبرتناک بنی۔ وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور دنیا میں عذاب میں گرفتار ہو کر نیست و نابود ہو گئے، مگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، عقل اور نظر رکھنے کے باوجود، پھر بھی انسان انکار کرتا رہا اور اپنی کج روی پر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بھی وہی رویہ اپنایا جو پہلے لوگوں نے اپنایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد نے 360 بت لا کر خود کعبہ میں رکھ دیے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود تاریخ ان کے سامنے تھی کہ بتوں کے خلاف ہی ان کا ظہور ہوا، بتوں سے مخالفت کی وجہ سے ہی ان کو ہر مصیبت برداشت کرنا پڑی، اور بتوں کی پرستش کی وجہ سے ہی ساری مخلوق نیست و نابود اور ذلیل و خوار ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی جو ان کے درمیان گزری، جن سے کسی غلط امر کا احتمال تک نہیں ہو سکتا تھا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی حقیقت کے متعلق یاد دلایا جس کا اعادہ ہر پیغمبران خدا کرتے رہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی دیکھتے رہے، اور پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے، سوکھے درخت ہرے بھرے ہو جاتے تھے، سوکھی بکریاں دودھ کے بکثرت دینے لگتی، اور اس طرح ایک نہیں بلکہ ان گنت نشانیاں موجود ہوئیں۔ پھر بھی یہ اولاد آدم اپنی ہر دھرمی پر قائم رہ کر ہر غلطی کا ارتکاب کرتی رہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
کہ یہ لوگ کبھی نہیں مانتے اگر ان کے سامنے فرشتے اتریں اور مردے ان سے باتیں کریں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ شیطان ان کا دشمن ہے، ان کو ہر حقیقت کے خلاف کوئی حجت بتاتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس ظلم سے بچ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا ہے؟ جب اس کی یاد کثرت سے کی جائے، اور یہی غرض اس محفل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کی جائے کہ شیطان اور نفس سے نجات حاصل ہو۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔